اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان ممالک کے اندر خصوصی طور پر جو حکومتیں سے پہلے مسلمان کی گزری ہیں، آج تک کی تاریخ میں اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کے لیے حقوق رکھے ہیں اور ان کو ہر قسم کی سہولیات دینے کا فرمان جاری کر رکھا ہے۔ کسی بھی ذمہ یعنی ایسی قوم کو جو غیر مسلم ہو، کسی مسلمان ملک میں، نہ اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ اس کی عبادت کی گاہ کی بے حرمتی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو ان کی عبادت کرنے سے روکا جائے گا۔ اور اسی طرح دیگر شہری حقوق جو کسی کو بھی حاصل ہے، ملکی قوانین کے مطابق ہو سکتے ہیں، وہ سب ہوں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے فقہا اس بات پر متفق ہیں، اسلامی قانون کی روح سے کوئی بھی غیر مسلم، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، بودھزم کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، قانون یہ ہے، اور نہ ہی انہیں اپنی عبادت کرنے سے روکا جائے گا۔ اگر ان کو ضرورت پڑے کہ اپنی عبادت گاہوں کو دوبارہ تعمیر کریں یا ان کی خستہ حالی دور کرنے کے لیے مرمت کریں، تو وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ایسا کر سکتے ہیں، انہیں روکا نہیں جائے گا۔ لیکن کسی مسلمان ملک کو، کسی مسلمان حکومت کو اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے ٹیکسوں سے جمع شدہ رقم خرچ کر کے بت قدہ تعمیر کرے، بت خانہ بنائے۔ یہ جتنے غیر مسلم دنیا کے لوگ ہیں، وہ مندر ہوں یا کوئی اور، وہ سب کے سب خصوصی طور پر مندر یہ بت خانہ ہے۔ اسلام انہیں اجازت تو دیتا ہے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور اپنے لوگوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں میں ان کو تبلیغ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور اسی کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کہ انہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام دیں یا اپنے مذہب کی مسلمانوں میں تبلیغ کریں۔ قانون اس سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ دستور 73 کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے اس دستور میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ حکومت کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو اسلامی تعلیم و تربیت کے رنگ میں ڈھالے اور ان کی تربیت کا اہتمام کرے، تعلیم کا اہتمام کرے۔ یہ دستوری طور پر طے شدہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ تصور دینے کی کوشش کرنا کہ ہمارے ملک کے اندر ہم لبرل لوگ ہیں اور غیر مسلموں کو بھی، غیر مسلم اقلیتوں کو بھی اسی طرح کے حقوق حاصل ہے جس طرح کے مسلمانوں کے ہیں،
یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی بھی کرے، موجودہ حکومت کرے یا پہلے والی حکومتوں نے کیا ہو، بلکہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ اس سے پہلی حکومت کے زمانے میں ایک اسمبلی کی ممبر خاتون نے اسمبلی کے اندر اس بات کا مطالبہ کیا تھا، بظاہر وہ مسلمان تھی، کلمہ گو تھی، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور لبرل کہتے ہیں، اس لیے اس نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر حکومت کو چاہیے کہ ہندوؤں کے لیے مندر بنائے، اور اسی پچھلی حکومت نے اس مندر کے لیے جو درخواست آئی تھی اس پر منظوری دی تھی، لیکن بنایا نہیں یا وہ بنا نہ سکے۔ اس پر عمل درآمد اب شروع ہوا ہے۔ موجودہ حکومت نے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اور یہ چیز روزانہ میڈیا پر آ رہی ہے، اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا پر آ رہی ہے۔ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، یہ باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے۔ تمام علماء نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس سے حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ہندو اپنی کوئی عبادتگاہ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، انہیں نہیں روکا جائے گا، لیکن مسلمانوں کے پیسے، مسلمانوں کے ٹیکسز کے پیسے لگا کر کے بت خانہ تعمیر کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ پھر ان دنوں کے اندر اس 2 ہفتے کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت پرانی مسجد، جامع مسجد توحید اہل حدیث تھی، اس کو گرا دیا گیا۔ اس ہفتے میں اس کو گرا دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ منظوری کے بغیر بنائے گئے، NSO اس کا نہیں لیا گیا۔ حالانکہ یہ جو قانون ہے مشرف کے زمانے میں آیا تھا کہ مسجد کوئی شخص نہیں بنا سکتا جب تک وہ حکومت سے اجازت نہ ہو، اور مسجد کو نہ صرف گرا دیا گیا بلکہ اس کے امام اور خطیب اور اس کے ساتھ ہی بعض جو بندی حضرات کے علماء کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، اور جو لوگ سیاست کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا میڈیا پر بڑا شور ہے، اور اس کے لیے علماء نے اپنے موقف کا بار بار اعادہ کرتے ہوئے بتایا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے اور یہ کام نہ کیا جائے، اور اس طرح حکومت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو برباد کرے اور بت خانے تعمیر کرے۔ لوگوں کے اندر عجیب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہر وہ شخص جو حکمران بن بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ عالمی دین ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، اور پھر مختلف قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جس طرح کہ موجودہ حکومت نعرہ لگا رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ وہ بھائی مدینہ کی ریاست میں کوئی اس طرح کا واقعہ نظر نہیں آتا۔ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی پچھلی جو حکومتیں گزری ہیں، خاص کر خلافتوں کی، اس میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کبھی مسلمان حکمرانوں نے بت خانے تعمیر کیے۔ وہ لوگوں کو منع تو نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی بات کریں، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی، لا اکراہ فی الدین کا حکم ہے، لیکن انہوں نے بت خانے تعمیر نہیں کیے۔ یہ بت خانے ہیں، یہ بت گدے ہیں۔ وہ کرتا ہے کہ پوجا بتوں کی تو کرے، لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے پیسے لگا کر کے بت خانے تعمیر کر کے دیتے ہیں اور مسجدوں سے لوگوں کو روکیں۔
ہندوستان کے اندر پچھلے دنوں تسلسل کے ساتھ مسجدوں کو برباد کیا گیا ہے، مسجدوں کو گرایا گیا ہے۔ خاص کر ایک عرصہ دراز سے بابری مسجد کا مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس کی جگہ مندر بنانے کا اعلان کیا گیا، مسلمانوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا، لیکن مسلمان حکمرانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ جو موجودہ دور ہے پچھلے کئی مہینوں سے، جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے کشمیر کے اندر، کئی مہینوں سے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، لوگوں کو مسجدوں سے گھسیٹ کر نکالا گیا ہے۔ صاف ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ پولیس مسجدوں کے اندر داخل ہو کے نمازیوں کو پر لاٹھی چارج کرتی ہے۔ یہ سارا کام وہاں ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور اسی طرح اسرائیل فلسطین کے اندر یہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، اور یہی کام اگر ہمارے ملک میں ہو کہ ہماری مسجدیں روک دی جائیں، علماء کو گرفتار کر لیا جائے، نمازیوں کو مسجد سے روک دیا جائے، لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے روک دیا جائے، مسجدیں کرا دی جائیں، آخر اس کو کیا نام دیں؟ قرآن مجید میں بہت پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بات بیان کی گئی کہ قریش مکہ مسلمانوں کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مسجد میں نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ ایسی بات ہے جو ریکارڈ پر ہے، بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کے، مسجد کے اندر لوگوں کو مارا جاتا ہے، سیٹا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں فرمایا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہ شخص بڑا ظالم ہے، بسا فی خراب ہے، جو ان کو تباہ کرنے، ان کے خراب کرنے اور ان کو اجاڑ دینے کا درپے ہو گیا ہے۔ اولئک ما کان لهم یدخلوها الا خائفین، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگ بجائے دے کہ وہ حکمران ہوتے، وہ ایسے ہوتے کہ وہ ان مسجدوں میں بھی آتے تو ڈرتے ہوئے آتے۔ ان کی حیثیت یہ بیان کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا اسلام میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہو، جو اسلام کی بات کرے، جو دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرے۔ اسلامی نظام کو قائم کرنا تو درکنار، اس کی صحیح تعلیم، اس کا صحیح نصب و لین بتانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور جو لوگ تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور سننے والے کہتے ہیں کہ کمال کر دیا جی، وزیر خارجہ نے کمال کر دیا، وزیر اعظم نے بڑی تقریر کر دی، فلاں جان صاحب نے اقوام متحدہ میں قرآن سنا دیا، تلاوت سے تقریر شروع کی، جنرل ضیاء الحق نے اپنی تقریر شروع کی تھی تو پہلے تلاوت کروائی۔ یہ سارے ڈرامے ہو چکے ہیں، لیکن کیا کیا؟ اپنے ملک کے اندر کیا کیا؟ ملکی نظام کو کیسے ٹھیک کیا؟ پورے کا پورا ملک، پورے کے پورے شعبے اس کے سب غیر اسلامی قوانین پر چل رہے ہیں۔ کس کے شعبے کا آدمی نام ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں یا مسجدیں بننے سے روکتے ہیں۔ مسجدیں اجازت لے کر بنانے کی چیزیں نہیں، مسجدیں بنانے کے لیے کسی ایسے حکمران سے جو دین کی الفبے بھی نہ جانتا ہو، اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
احب البلاد اللہ مساجدہا، اس دنیا کے اندر جتنی عمارات ہیں، جتنی آبادیاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اس کی توحید بیان کی جاتی ہے، جس میں اس کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، فرمایا وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ اور مبغوض چیز جو ہے وہ بازار ہیں، جہاں لوٹ مار ہوتی ہے، جہاں دھوکہ دہی ہوتی ہے، جہاں فریب ہوتی ہے، جہاں لوگ دھوکہ بازی سے لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جہاں شاپنگ ہوتی ہے تو ساری کی ساری گزر و فریب سے ہوتی ہے، اس کو فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین جگہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس کی اتنی اہمیت زیادہ ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ یہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، جب اس کی تعمیر ہوئی تھی تو اس کے لیے جگہ درکار تھی۔ بنی انصار میں سے 2 نوجوان بچے، یتیم بچے تھے، یہ جگہ ان کی تھی۔ ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ اپنی جگہ فروخت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو وقف کر دیں گے مسجد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم قیمتاً اس کو لیں گے، آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ پھر آہستہ آہستہ مسجد بڑھتی چلی گئی، بن گئی، اور اس کے بعد ضرورت بڑھی۔ تو ایک دفعہ آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے، وہ شخص کون ہے جو مسجد کے ساتھ ملحق ہے، زمین جو ہے، پلاٹ جو ہے وہ مسجد کے لیے لے کر دے گا۔ جو شخص یہ لے کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کی جو بھی قیمت اس کا مالک مانگتا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے وہ پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا۔ اور بھی بے شمار مسائل ان چیزوں کی۔ تو اس حوالے سے فرمایا یہ گیا کہ یہ جو مسجدوں کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، مسجدوں کو ڈھانے والے اور بت خانے تعمیر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بات فرمائی ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، فرمایا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے مسجدوں کو تعمیر کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مومن لوگ، ایمان والے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں وہ کر سکتے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ دین حق کے انکار کے خود گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی کرتوتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دین حق یعنی اسلام کے منکر ہے، وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اس لیے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب غور کریں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قرآن پر ایمان ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، اللہ پر روز قیامت پر ایمان ہی نہ ہو، ایمان کے بغیر کیے گئے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہوں کو، مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون،
اور فرمایا وہ جہنم نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ۔ یاد رکھیے کہ کسی کافر کے نشانی پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے، اعمال کے ساتھ اور اقوال کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے۔ یہ اعمال ثابت کرتے ہیں آدمی کے عقائد اور اعمال جو ہیں وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ کون کیا شخص ہے، کیسا شخص ہے۔ اس لیے یہ بات پھر فرمائی، پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز قائم کرنا حقوق اللہ کو پورا کرنا، یہ حقوق اللہ کا عنوان ہے۔ تمام حقوق اللہ اقامت الصلاۃ میں آتے ہیں اور تمام حقوق العباد ایتاء زکوٰۃ میں آتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ مزید خیرات بھی کرے، اپنے حاجت مند بھائیوں کو، اپنے معاشرے کے نادار لوگوں کی مدد کرے، اور جو لوگ اپنا مال غریب لوگوں پر، محتاجوں پر، ناداروں پر، کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں اور بے بھگان پر خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عنوان ایتاء زکوٰۃ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ فرمایا کہ مسجدیں آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا وہ کس سے ڈرتے نہیں۔ اللہ کی خشیت ہوتی ہے دل میں، خوف خدا سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہیں وہ لوگ در حقیقت بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، ہدایت کی راہ ان کو چلائے، ان کو توفیق عنایت فرما دے ان کاموں کو کرنے کی۔ اب یہ بات سمجھا کر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی پختگی کے بغیر، ایمان اور عقیدے کو درست کیے بغیر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر، یا ایمانیات کو مانے بغیر جو قرآن مجید نے تفصیلاً بیان کی ہیں چیزیں، یا شریعت نے جو چیزیں بیان کی ہیں جو بنیاد ہے اسلام کی، ان کو مانے بغیر اگر کوئی شخص اعمال کر رہا ہے تو وہ اچھے اعمال کر رہا ہے، بڑے نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا قرآن نے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 پڑھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل موازنہ کر کے اہل ایمان کا اور مشرکین کا، یعنی اس وقت یہ دونوں گروہ سامنے تھے مکہ معظمہ کے اندر۔ ایک طرف مشرکین عرب تھے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام پر قابض تھے، اور دوسری طرف اہل ایمان تھے جو اس وقت ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، اور باہمی یہ کشمکش چل رہی تھی۔ اس وقت کے حالات کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار اور بڑا سمجھتے تھے، ہم نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس کے گھر کے متولی ہیں، ہم اس کے گھر کو ہر طرح کی صفائی کرنے کے لحاظ سے، اس کے مہمانوں کی خدمت کے لحاظ سے اور دیگر بہت سارے امور کے لحاظ سے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، گویا اس کی عبادتکاری کے لیے سرگرم ہے۔ تو ان کی اس حرکت کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، ختم کر کے فرمایا وعمارۃ المسجد الحرام، یہ جو تم عمارت مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہو اور اس کو تم سمجھتے ہو کہ بڑا آباد کا رکھا ہے تم نے، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ حجاج کرام کو بڑی خدمت کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، سقایۃ الحاج پانی پلاتے ہو اور شبیلیں لگا رکھی ہیں تم نے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے لوگ بغیر ایمان کے ان لوگوں کی طرح کے ہو گئے ہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ،
کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو گئے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کر تین باتیں بیان کر رہے ہیں: اللہ پر ایمان، قیامت پر یقین، اور پھر اس ایمان اور یقین کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے جدوجہد۔ جدوجہد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ زبانی جمع خرچ کرتے تھے، بلکہ اپنا مال خرچ کرتے اور اپنی جانیں خود بھی نکلتے، خود بھی وہ کام کرتے اور اپنا مال بھی خرچ کرتے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، لوگوں یہ دونوں گروہ برابر نہیں، اللہ کے نزدیک یہ دونوں گروہ برابر نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بالکل کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، بالکل نشاندہی کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ ہر شخص ان باتوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔